بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ برطانیہ کی معیشت 300 سالہ تاریخ میں بدترین مندی کا شکار، 27 سال بعد مسجد میں اذان کی گونج۔ آخر چینی صدر نے جو بائیڈن کو مبارکباد دے ہی دی۔ فلسطینی کی وائٹ ہاؤس میں تقرری سے اسرائیل تلملا اٹھا۔ چینی صدر شی جن پنگ بھارتی رویے پر برہم۔ بھارت کے ایک ہاسپٹل کے ICU میں آتش زدگی سے 5 افراد جاں بحق۔ 2000 روپے بیوی کے نام پر عطیہ کرنے پر 20 کروڑ کا گھر مل گیا۔ امریکہ کی سپر سٹار ماڈل اداکارہ نے اسلام کے لیے ماڈلنگ چھوڑ دی۔ ایرانی شخص کاغذات چوری ہونے پر ایئرپورٹ پر 18 سال تک پھنسا رہا۔ چلو چلو سعودی عرب چلو، پاکستانیوں کے لیے نوکریاں ہی نوکریاں۔ بیگم شمیم اختر کی میت نماز جنازہ کے بعد پاکستان روانہ۔ سردیوں میں گیس بحران مزید شدت اختیار کرنے کا ڈر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانیہ کی معیشت 300 سالہ تاریخ کی بدترین مندی کا شکار ہو گئی ہے۔ کورونا پابندیوں کی وجہ سے برطانوی معیشت شدید تباہی کا شکار ہو چکی ہے۔ رواں برس معیشت میں 11.3% کمی ہوئی ہے۔ اگر ملکی معیشت جلد بہتر نہ ہوئی تو اس پر پڑنے والے طویل مدتی اثرات 2025 تک رہ سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ برطانیہ میں کورونا کے کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہلاکتوں کے لحاظ سے برطانیہ چوتھا بڑا ملک ہے۔ کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 27 سال بعد مسجد میں اذان کی گونج۔ آذربائیجان کے صدر مسجد کی دیوار چومے بغیر نہ رہ سکے۔ آذربائیجان کے صدر الہام نے آرمینیا سے لڑائی جیتنے کے بعد قراباغ کی آغدم مسجد کا دورہ کیا، جس میں 27 سال بعد اذان کی آواز گونجی ہے۔ تاریخی مسجد سے گونجنے والی اذان کی آواز قراباغ کی فتح کا اعلان بھی ہے۔ اس موقع پر دنیا نے جو منظر دیکھا وہ رقت امیز تھا۔ الہام نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے مسجد کے در و دیوار چومے اور قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر الہام کا کہنا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ انہیں غاصبوں کے قبضے سے اپنی سرزمین آزاد کروانے کی قوت دے۔ ان کا کہنا تھا کہ خوش قسمت ہوں کہ اب میں آغدم مسجد میں کھڑا ہوں اور دعا قبول کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ صدر شی نے امید کا اظہار کیا ہے کہ جو بائیڈن کے دور میں امریکہ اور چائنا کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات نہ صرف دونوں ملکوں کے لوگوں کے مفاد میں ہے، بلکہ عالمی برادری کو بھی ان تعلقات کے مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ دوستو یاد رہے کہ دنیا کے مختلف سربراہان امریکی نائب صدر کو انتخابی کامیابی پر مبارکباد دے چکے ہیں، تاہم چائنا کے صدر ان چند رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے اب تک انہیں باقاعدہ طور پر مبارکباد نہیں دی تھی۔ روسی صدر پیوٹن بھی جو بائیڈن کو مبارکباد نہ دینے والوں میں شامل ہیں، جبکہ 2016 میں جب صدر ٹرمپ نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی تو اگلے ہی روز شی جن پنگ نے انہیں مبارکباد کا پیغام بھیجا تھا۔ صدر ٹرمپ نے چائنا کو کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ اور چائنا پر تجارتی چوری کے الزامات عائد کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی حکومت میں چائنا اور امریکہ کے تعلقات بدترین سطح پر پہنچ گئے تھے۔ چائنا کے صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ دنیا کی دونوں بڑی معیشتیں اپنے اختلافات بھلا کر ایک ساتھ کام کریں گی تاکہ عالمی سطح پر امن اور ترقی کے عظیم کام کو انجام تک پہنچایا جائے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی طرف سے وائٹ ہاؤس کے ایک اہم عہدے پر فلسطینی امریکی کی تقرری سے اسرائیل میں سیاسی تنازعہ بڑھ اٹھا ہے۔ جو بائیڈن نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ ریما ڈوڈن قانون سازی امور سے متعلق ان کی 2 رکنی ٹیمیں ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گی۔
ریما ڈوڈن کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے اور وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے فارغ التحصیل ہیں۔ اسرائیلی نواز گروپوں اور تنظیموں نے ریما ڈوڈن کی تقرری پر تنقید کی ہے اور ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حملوں کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ اس الزام کو تقویت دینے کے لیے ریما ڈوڈن کی جانب سے ماضی میں دیے گئے ایک بیان کے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں سرکاری عہدے پر مقرر کیے جانے والے فلسطینیوں کے بارے میں عموماً اسی قسم کی تنقید کی جاتی ہے اور ایسی کسی بھی تقرری کو فلسطینی حقوق کی حمایت سمجھا جاتا ہے۔ ریما کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے فلسطینیوں کی اراضی پر اسرائیلی قبضے کے خلاف نکالی گئی احتجاجی ریلی میں بھی شرکت کی تھی۔ اسرائیلی نواز گروپوں کا کہنا ہے کہ یہ پیشگوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی کہ طاقتور جو بائیڈن انتظامیہ میں اسرائیل مخالف بائیں بازو کا کردار غالب ہوگا۔ دوسری جانب معروف عرب اور امریکی سیاستدان ریما کے دفاع میں یک زباں ہو گئے ہیں۔ ان کی حمایت اور تقرری کو خوش آئند قرار دینے والوں میں امریکن ٹاسک فورس برائے فلسطین کے بانی زیاد اسالی، عرب امریکن میڈیا آرگنائزیشن کے صدر وارن ڈیوڈ بھی شامل ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے قومی سلامتی کے نام پر چینی اپلیکیشن پر پابندی عائد کرنے کے معاملے کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت چینی ایپس پر پابندی کے لیے قومی سلامتی کو جواز بنا رہا ہے، حالانکہ اس کا اصل محرک علاقائی سیاست اور چائنا کے ساتھ اس کی عسکری کشمکش ہے۔ صدر شی جن پنگ نے چینی اہلکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہ حقیقی لڑائی کی صورتحال میں اپنی تربیت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں اور لڑائی جیتنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں۔ یہ حکم انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران دیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے چینی اپلیکیشنز پر پابندی لگانا WTO کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے یہ کام لداخ کے علاقے میں بھارت اور چائنا کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہونے کے بعد شروع کیا ہے۔ اس کے لیے قومی سلامتی کو جواز بنانا سراسر بے بنیاد ہے۔ بھارتی مغربی ریاست گجرات کے ہاسپٹل میں آتش زدگی کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بھارتی ریاست گجرات کے صدر مقام شہر گاندھی نگر سے 237 کلومیٹر مغرب میں راجکوٹ کے ایک ہاسپٹل میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کے وارڈ ICU کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 22 مریضوں کو حفاظت کے ساتھ دوسرے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 56 سالہ آدمی آیان، جس کی بیوی جولی کینسر میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی، اسے چند ہفتے قبل فیس بک پر ایک کینسر ٹرسٹ ڈرائیو کا اشتہار نظر آیا اور اس نے 10 پاؤنڈ اپنی بیوی کے نام پر اس ڈرا میں عطیہ کر دیے۔ اس ڈرا میں قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک خوش نصیب کو عالی شان گھر دیا جانا تھا اور وہ خوش قسمت شخص آیان ہی واقع ہوا۔ عالی شان گھر جیتنے کے بعد آیان کا کہنا تھا کہ میں اور میرے 3 بیٹے جولی کی موت کے بعد شدید غم میں مبتلا تھے، اب یہاں نئے گھر۔ امریکی ماڈل حلیمہ عدن نے اپنے مذہبی خیالات کی وجہ سے رن وے ماڈلنگ کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حلیمہ عدن نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ماڈلنگ کا شعبہ میرے مذہبی عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کورونا وبا نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ بطور مسلمان خاتون میری اقدار کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماڈلنگ کے کام کو قبول کرنا میرے مذہبی خیالات کے خلاف ہے، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کے علاوہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے اسے زیادہ اہمیت دی۔ ماڈل حلیمہ عدن نے کہا کہ حجاب اوڑھنے والی خاتون کی حیثیت سے میرے سفر میں بہت اتار چڑھاؤ آئے۔ دوستو، یاد رہے کہ حلیمہ عدن کینیا میں ایک مہاجر کیمپ میں صومالی والدین کے ہاں پیدا ہوئی اور 6 برس کی عمر میں امریکہ منتقل ہو گئی۔ حلیمہ عدن نے منیسوٹا کے مقابلہ حسن میں حجاب پہن کر شرکت کے بعد انٹرنیشنل ماڈلنگ ایجنسی کی توجہ حاصل کی تھی۔ ایک شخص مہران کریمی نصیری، جس کا تعلق ایران سے ہے، جو کہ سن 1988 سے 2006 تک فرانس کے چارلس ڈیگال ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں پھنسا رہا۔
اور وہاں ایک سرخ پلاسٹک بینچ پر بیٹھا رہتا تھا۔ ایسا اس وقت ہوا جب سن 1988 کو سفر کے دوران اس کے سفری کاغذات گم ہو گئے۔ کیونکہ بریف کیس مبینہ طور پر چوری ہو چکا تھا، اس وقت وہ لندن جانے والی پرواز میں سوار ہوا، مگر برٹش امیگریشن حکام کو پاسپورٹ نہ دینے پر انہیں واپس فرانس بھیجا گیا اور گرفتار کر لیا گیا، مگر پھر رہا کر کے ایئرپورٹ میں داخلہ قانونی قرار دے دیا گیا۔ چونکہ وہ کسی ملک واپس نہیں جا سکتا تھا تو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں رہنا شروع کر دیا اور 18 سال تک وہاں مقیم رہا، اور جولائی 2006 میں بیمار ہونے پر وہاں سے باہر نکلا۔ ایئرپورٹ میں اتنے برسوں تک قیام کے دوران ذہنی طور پر اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ حقیقی دنیا سے رابطے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ طویل عرصے وہاں گزارنے کے دوران اس نے کبھی کھلا آسمان نہیں دیکھا اور تازہ ہوا میں سانس نہیں لی۔ اسی حیران کن واقعے سے متاثر ہو کر فیمس ڈائریکٹر سٹیون کی فلم دی ٹرمینل کو تیار کیا گیا، اور یہ دوستو انتہائی دلچسپ فلم ہے جو برسوں تک ایئرپورٹ میں پھنسے رہنے والے ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کرتی ہے جو تمام تر رکاوٹوں پر قابو پا کر فتح پانے میں کامیاب ہوا۔ سعودی عرب کے لیے ورک ویزے کی بحالی کے بعد پاکستانی ورکرز کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ابتدائی طور پر سعودی عرب کے حکام نے پاکستان سے 7,000 نئے ملازمین کی ڈیمانڈ کی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے اوورسیز امپلائمنٹ بیورو کو پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہونے کے بعد مختلف ایجنسیز نے بھرتیوں کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اوورسیز امپلائمنٹ بیورو حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ملازمت کے وسیع مواقع موجود ہیں، جبکہ ذاتی ملازمین سمیت دیگر کمپنیوں کی جانب سے بھی ملازمین کی ڈیمانڈ بڑھی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ بیورو نے ڈاکٹرز، کمپیوٹرز پروگرامرز، انجینئرز، الیکٹریشینز، سیلز مین اور ڈرائیورز سمیت دیگر شعبوں میں بھرتیوں کے لیے پاکستانی ملازمین کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث 60,000 ایسے ورکرز تھے جنہیں ویزا تو لگ گیا تھا لیکن سفری پابندیوں کے باعث ملازمت پر نہیں جا سکے تھے۔ ایسے افراد کے ویزوں میں بھی توسیع کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سفارتخانے کا کہنا ہے کہ جو پاکستانی ورکرز اپنے پرانے ویزے کی منسوخی اور نیا ویزا لگوانا چاہتے ہیں وہ کفیل کی جانب سے سعودی وزارت خارجہ اور سعودی چیمبر آف کامرس کا تصدیق شدہ خط اور نیا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائیں۔ کاغذات مکمل ہونے کے بعد پرانا ویزا منسوخ ہو جائے گا اور نیا ورک ویزا لگا کر دے دیا جائے گا۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی لندن میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پاکستان کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی ہفتے کی صبح برٹش ایئر ویز کی پرواز کے ذریعے 6:45 پر لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے گا۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو والدہ کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے 5 روزہ پیرول پر جمعے کی شام 4 بجے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت سے رہا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں آئندہ چند ہفتوں میں گیس بحران مزید شدت اختیار کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ گیس بحران 20 دسمبر سے 21 جنوری کے دوران بدترین صورت اختیار کر سکتا ہے، اور بحران سنگین ہونے سے سب سے زیادہ گھریلو صارفین کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ شدید سردی میں گیس کی طلب 7 ارب مکعب فٹ یومیہ تک پہنچ جائے گی، جبکہ LNG سمیت گیس فراہمی 4.5 ارب مکعب فٹ یومیہ تک ہو سکتی ہے، جس کے باعث سردی بڑھنے سے گیس شارٹ فال 2.5 ارب مکعب فٹ یومیہ تک پہنچ جائے گی۔ تاہم دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکنہ گیس بحران سے نمٹنے کے لیے اضافی LNG درآمد یقینی بنائی جا رہی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔